آگ سے ادھر گردن چھڑانے لگے کہ انسان کی گردن پھنسی دی ہے جی دوزخ دے وچ جان واسطے اس دوزخ کی آگ جو گردن چھوٹ جاتی ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے. پھر فرمایا مملوکی تھوڑے گھر کے مزدور لگا ہے, کوئی تھوڑے ماتحت ہے, کوئی تھوڑا کام کاج کرنے والا ہے, بیوی یا بچے ہیں, دکان دے ملازم ہیں, خفف عن ملوکی. تو جس کسی نے روزے کی وجہ سے اپنے ملازم کو یا اپنے ماتحت کو خفف ہلکا کر دیا, یعنی وہ کٹ کم لیا, کیا ادھر ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ غفر اللہ لہو, اللہ تعالیٰ ایسے شخص جو روزے کی وجہ مزدور کو کٹ کام لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ وہی بخشش عطا فرما دے گا اور ان کو آزادی نصیب کرے گا. یہ حدیث پاک ہے میری میں اس واسطے پڑھی ہے کہ دوسرا عاشرہ اور مغفرت. ویسے یہ جید علماء کرام نا وہ کہتے ہیں کہ ایک سمجھن واسطے ہے یہ گل کے پہلے رحمت, دوسرے کی مغفرت, تیسرے کی آپ دوزخ کو مخاطب کو آزاد ہے. پہلا جی رحمت ہے, اگر خود جی دوزخ کی آگے جو آزاد نہیں ہے بندہ تو کافی رحمت ہے. سمجھتے ہیں نا گل, مطلب یہ ہے کہ پہلا جب رمضان شروع ہوتا ہے ادو ہی رحمت بھی ہے, مغفرت بھی ہے, دوزخ کی آزادی بھی. دوسرے دن پہلے رمضان کو لے کے آخر تک تین کام کٹھے چلتے ہیں. لیکن میرے جیسے نلائکہ نے سمجھنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کر دیتا ہے کہ پہلا شاید رحمت ہے کہ کچھ لوگ تھے کئی ٹھیک ہوں صحیح چل رہے ہوں, جیسے یہ رمضان شروع ہوتا ہے انہوں نے اللہ کا رحم ہو جاتا ہے, وہ پاس ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ نا وہ ٹھیک نہیں ہوں صحیح, کچھ گناہوں کی کالک ہوتی ہے, کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ایسے لوگ پھر جب 10 دن روزہ رکھ لیتے ہیں صحیح مانے 10 دن روزہ رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, سارے احکامات درست کرتے ہیں, تو پھر یہاں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی پہلے 10 دن جڑے اگے ہی نمازی پرہیزگار ڈرنے والے نہ اللہ کرو وہ تو رمضان شروع ہویا نہیں تو پاس ہوئے, جبکہ گناہ گار نے جڑے وہ دوسرے اشرے کے خلاصی پاتے ہیں اور اللہ کی بخشش میں حاصل کرتے ہیں. تو کچھ زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں جنہوں سارا سال ہی خدا کو لیا رہتا ہے, جڑے سارا سال ہی 2 نمبریاں کرتے ہیں. اگر وہ بھی رمضان المبارک کا احترام شروع کرن تے 20 دن گزرن گے تو وہ بھی بخشے جائیں. جی یہ مطلب ہے کہ اگر اس ترتیب نہ دیکھیے تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن میں اسی ترتیب کا قائل ہوں کہ رمضان شروع ہویا نہیں تو لوگوں کی رحمت بھی شروع ہو گئی, اللہ کی مغفرت بھی شروع ہو گئی اور دوزخ کی آزادی بھی مل گئی. بس یہ ہے کہ انسان نیت کر کے کہ میں اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا کہ بس ایک وقفہ آتا ہے, بس وہی دن کام کر لیے نا تو بندہ پاس ہو جاتا ہے, باقی اگے بھی اسی طرح دے تو پیچھے بھی اس طرح دی نہیں. روزے تو پہلے بھی حرام زندگیاں کرو تے جدن روزے ختم ہوئے نا ادھر بھی داڑھی بنا لو ٹھیک, جی رکھی روکی سی نا روزے عید والے دن بھی بنا لو, یعنی کہ اعلان کر دیں کہ ہوں میرا کوئی واسطہ نہیں. اس طرح کے کام نہیں ہوتے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. اصل روزے کی حقیقت اگر میں تھوڑے سامنے بیان کر سکاں گا, یہ چیزاں ہوتی ہیں نا انسان کو مدد فراہم کر دیا نا وہ زندگی میں سوار واسطے. اور تھی آسان جی میں تھوڑی خدمت کی گل کرنا کہ اگر 30 دن روزے رکھنے تو بعد بھی ایک بندہ مطلب کہ حرام بدگیاں تو بعد نہیں آیا عید والے دن ہی لا پیا کرنا سب کچھ, تو پھر وہ 30 دن کے روزے کو کھٹیا کی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک فوجی 6 مہینے ٹریننگ کر کے آیا تو انہوں گولی کا نہیں پتا کیون پانی چل ٹریننگ لیں. اور تو پہلوان جہاں جب کشتی لگن لگے تو آخر کہ میں تو نہیں بھائی کھاڑے چ میرے کو نہیں کھول دوں گا. انہوں پوچھا جائے گا کہ تو 6-7 سال لایا میں کسرت کرتے ہیں, حلوے مانڈے کھانے ہیں, بکرے کھانے, تو کدی کھانا رہا. جب
بھولیا ہی نہیں، تو مقابلہ ہی نہیں کیتا اپنے مخالف کا، تو کہنا پلوان ہے۔ اللہ حاضر کیا زندگی کے سارے معاملات تسی دیکھ لو، ایک بندہ پڑھ لے کے جانا کوئی میرے کو بھی کر کے تو کی پڑھیا تھا پڑھیا تھا سانو ہر معاملے کو گل کا اندازہ ہے کہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ بندہ انہوں آ کے یار جب میں مدرسے پڑھتا رہا ادو تو میں ٹھیک تھا، ہوں تو تمہیں کیوں پڑھا آتا پیا، میں جو مرضی کرا، کہتے نہیں مدرسے تو میرے واسطے پایا سی کہ تو انسان کا پتر بنے گا، آئندہ زندگی ٹھیک ہوگی، کہ تھوڑی مدرسے کا تھوڑا وقت وہ بھی تو ٹھیک رہنا تو باقی جو مرضی کر۔ رمضان المبارک کے بارے میرے بھائیو اس چیز کو سمجھ لئیے کہ رمضان المبارک ایک ایسا انسان جڑا اپنے ٹریک تو لتھ گیا ہے، رستے کو چھڈ گیا ہے، وہ خدا دا جڑا صراط مستقیم ہے وہ ٹیڑھ آ گئی ہے، غفلت دی زندگی چ آ گیا سی۔ رمضان المبارک کو سہارا دے کے پھر لین پہ چڑھتا ہے اور انہوں پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف مائل کرتا ہے اور انہوں پھر ایک ایسی زندگی گزارن کی طرف توجہ دلاتا ہے جہاں خدا خوفی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سائے کے اندر زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جی کوئی یہ سمجھ سارے یہی ہے نا کہ ایک محفل کرا دی تو پاس ہو گئے سارے کہ محفل کسی کو پاس نہیں کر سکتی 2 گھنٹے کے مولوی صاحب کی تقریر، تو نہ ہی رمضان شریف کے روزے انسان کو پار کر سکتے ہیں کہ بس نہیں حصہ کر رہی ہے اس کو اگے بھی تو پیچھے بھی نہیں کرنا، تو یہ بھی نہیں پا ایسا جب میں کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا جب درس کے لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کے ذکر کا بندہ تو سارا ترازو جڑا اللہ تعالیٰ پاک ہوتا ہے، الحمدللہ کہ زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ بھر جاتا ہے، ایسے نہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یا ایک بار درود شریف پڑھیا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک بے وقوف سی نا کے بارے میں ختم پہ گیا تو انہیں حدیث پڑھی تو سوچی پہ آتا سی کہ بچہ بیان کر رہا سی کہ یار انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ ایک بندے نے درود شریف پڑھیا 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، مر گیا وہ 40 سال تو باقی 40 سالوں تک کی ہونے جا رہا ہے۔ انہوں یہ فکر پہ آتا کہ ایک بار درود شریف پڑھیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جان گے، ایک بندے کی عمر ہی 80 سال نہیں ہے، انہیں درود شریف پڑھیا تو وہ باقی 40 سال تک 40 سال تک باہر گیا ہے تو باقی 40 سال تک کی بنے گا۔ وہ یہ دین نہیں سمجھ آئی نا، سمجھ نہیں آئی، اس واسطے یہ وجہ کام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے والا اگر انسان کا میزان فل ہو گیا تو کل ہی نماز پڑھنی ہے، کل ہی روزے رکھنے ہیں، کل ہی ایمانداریاں کرنی ہیں، کل ہی کسی کے حق کو نہیں کھانا، میزان ہی جب فل ہو گیا روزے رکھنے والا اگر بخشش گیا تو پھر اس کے بعد جو مرضی طے کریے۔ نہیں میرے بھائی سمجھے یہ ساری خوشخبریاں انہوں لوگوں واسطے ہوتی ہیں، نبی پاک نے کنہوں لوگوں کو خوشخبریاں دیتی سن، انہوں کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوتے سن؟ نبی پاک کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے سن، جڑے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے صرف ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں تو وہ کام کرنے ہو نہیں سی سکتا۔ سارے طرح ٹھیک تھوڑی سن کہ سب کچھ ہی دستے رہو پھر بھی وہ نہیں سنواتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے کسی ایریے کے اپنے صحابہ کے نال جا رہے تھے، اتنے کوئی بندہ اپنا مکان بنا سکتا، مکان شاید کوئی تگڑا مکان بنا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیڑا ہے، انہوں دسیا گیا تھوڑے فلانے صحابی ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے، حدیث سے بات کچھ پڑھ سکتے وہ صحابی اس وقت اتنے موجود نہیں سی، جب انہیں پتا چلیا نا صحابی کو کہ میرے مکان بنتے کے کول لنگتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے چہرے دل پہ خوشی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے چہرے کو این پتا چلتا سی جی وہ ناراض ہوئے، یقین جانو حدیث پاک دے وچ لکھیا کہ وہ نبی پاک دے کول اودوں آیا سی جب انہوں نے مقام ڈھا چھڑیا کہ میرے سونے نے جس چیز وال ویکھ کے پسند نہیں کیتا، چہرے کے اوپر ناگواری آئی ہے، میں وہ چیز ہی ڈھا چھڑنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو یہ حدیثاں بیان کی گئی ہیں، ساڈے جیسے لوگ بھی آخر بس ٹھیک ہے نا ایک بار درود شریف پڑھ کے کامیاب ہو جانا، نہیں، درود شریف کے مطابق اپنی زندگی بنانی پڑے گی، درود شریف کے مطابق اپنی زندگی بنانی پڑے گی۔ درود شریف پڑھ رہا ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ درود شریف ایک بار پڑھو تو بس مننے ہیں ساری گلا ٹھیک ہے، لیکن سود کا کاروبار کر رہے ہیں، شام کو ماں بھی کرتی لوگ بھی کرتے، بڑی کٹائی کے نا علامہ صاحب بھی بنے ہوتا ہے، پھر تھی خود
سارے کہو گے یار کیا درود شریف خدا نے پڑھے. درود شریف پڑھنا تو مطلب سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو پسند کیتا وہ کردا اور جس کو ناپسند کیتا انہوں چھڑ دیندا. تے جدوں نے نبی پاک دی مخالفت نہیں چھڈی, نبی پاک دے دین دی مخالفت نہیں چھڈی تے منہ نال پڑھدا رہے ہاں اللہم صلی علی ایدا صلی علی قبول نہیں ہو سکتا. تے اسی طرح میرے بھائیو رمضان المبارک دی ایک تمہیدی گفتگو سی کہ رمضان المبارک رحمت امین ہے, مغفرت امین ہے, دوزخ تو آزادی بھی ہے. لیکن اس بندے واسطے جڑا اس رمضان دے کو سبق سیکھ کے اپنی زندگی نو سیدھے رستے تے پا لیندا ہے. اے نہیں کہ رمضان شریف تو بعد پھر وہی دن تے وہی راتاں. رمضان المبارک دے اندر کچھ چیزاں جڑیاں انہاں نوں دیکھو کرنے کی کوشش کرو. پہلی گل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خصلتان ترضون بها ربکم, دو خصلتان ہیں جنہوں اللہ پاک بڑا پسند کرتا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ تسی وہ کام کرو. انہوں کی پہلی یہ ہے کہ تسی شہادت دیو, فشہادت اللہ الہ الا اللہ, تسی شہادت دیو کہ لا الہ الا اللہ, میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہ دوسری ہے وَتَسْتَغْفِرُونَ, کہ تسی اللہ تعالیٰ کو استغفار کرو. ٹھیک ہے, رمضان المبارک کے اندر یہ دو چیزاں ایسی ہیں کہ جڑیاں ساری ضرورت ہے کرنا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہاں تو تسی غنی نہیں ہو سکتے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت منگو رمضان المبارک کے اندر اور دوزخ کو پناہ منگو یا اللہ دوزخ کو بچاؤ. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. آسان جی گل ہے, میں اپنے کچھ دوستوں کو یاد بھی کر پائی. رمضان المبارک کے اندر لا الہ الا اللہ دا کثرت سے نال ورد اور استغفار کثرت نال کرنا. لا الہ الا اللہ ایک تے زبان میں کہنا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. ٹھیک ہے, کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ. الہ کون ہوتا ہے؟ جدی عبادت کی جائے, جدے کو دعا منگی جائے, اپنی حاجتاں جدے اگے پیش کیتیاں جان, اپنی ضرورتاں جدے اگے تذکرہ کیتا جائے, مصیبتاں پریشانیاں اور بلاواں تو گھبرا کے جس ہستی کی طرف بھی انسان جائے گا وہ بھی وہدا الہ ہے اور معبود ہے. کہ رمضان المبارک دے اندر پکائے اپنی زبان میں کہ خدا تو سوائے کوئی میرا معبود اور الہ نہیں. ٹھیک ہے, ہوں تسی خود ہی حساب لگا لو کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. زبان نال کہندا کہ میں خدا تو سوا کسی کو منگدا نہیں, تے کولیاں چڑھدا پیا چودھریاں بھی. ہاں جی, انہاں کو واسطہ لا کے بیٹھا تھا کہ میرا مسئلہ ہے نا حل کرنا. ہاں جی, اور جدوں انہوں کوئی پریشانی آتی ہے خدا کے بجائے پہلے خدا کے شریکاں کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پھر منہ نہ لا الہ نہ کیا جائے بلکہ لا الہ الا اللہ جڑا ہے یہ مطابق اپنی زندگی بھی بنائی جائے کہ انسان زندگی دے اندر بھی کیسے ہی وہ حالات کیوں نہ ہو جان سوائے خدا کے کسی در سے جھکے نہ. قیامت والے دن تو انہیں جھکنا ہی پڑے گا. قیامت والے دن عبد بن کے ہی آئے گا اللہ تعالیٰ کا. عبد کہتے ہیں جڑا بندہ جھک کے ادا ہوئے اور جڑا بندہ اپنے آپ کو خاک چ ملا لے, اور معبود ہوئے جڑا بہت ہی عظمت والا ہوئے. تے لا الہ الا اللہ دا ورد کثرت دے نال کرو رمضان المبارک کے اندر, منہ نال بھی کرو تے اپنی زندگی نو غیر اللہ تو بچا لو. موجودہ دور کا فتنہ ہے کہ خدا تو علاوہ اور ہستیاں جڑیاں نے انہاں نوں اپنا مصیبتاں دا مداوا سمجھ لینے, حالانکہ انہاں نال مصیبتاں گئیاں نہیں. دوسری بات ہے استغفار کرنا. استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. قرآن مجید کے اندر آتا فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام کا ویسے تو واضح ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے قرآن مجید کا واضح جڑا وہ سارے سب واسطے تے فرمایا کہ اس قوم نو کیا جڑی بہت ہی بد قوم سی, انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی فقلت اے میرے اللہ میں انہوں نے آخیا فقلت استغفروا ربکم, میں انہوں نے کیا سی اللہ کو استغفار کرو انہ کان غفارا. تسی جنے مرضی پیڑے ہو جنے مرضی
خدا دے تے رسول دے نافرمان ہو اگر تسی استغفار کر لو تے انہ کان غفارا وہ تواڈے گناہاں نوں معاف کرے گا کیونکہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا اور صرف تواڈے گناہاں نوں ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا صرف استغفار کیتا ہے وہ دے نال ایک تے گناہ معاف کرے گا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے یرسل بھیجے گا مدرارا لگاتار بارش ایک بارش ہوتی ہے وقفے نہ ایک ہوتی ہے دھواں دار بارش موسلا دھار بارش ترجمہ کیتا ہے مفسرین نے کہ اگر تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ آخرت جتے میں بخشیا گیا دنیا میری برباد نہیں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان کے اوپر سے موسلا دھار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد کرے گا یمدد مدد جتنا مجھے لودا پیا عربی دے وچ بڑے لفظ نے پنجابی دے تو بِأَمْوَالٍ مال تمہاری مدد کرے گا مال سے وَبَنِينَ اور رہ بیٹے اجنے لوگوں کے گھر نرینہ اولاد نہیں ہوندی فارمولا نوٹ کر لو نرینہ اولاد کا بڑا فارمولا یہی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہاری مدد کرے گا مال بھی تمہیں دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا اے دیکھو استغفار کے ثمرات دیکھو کسی کی ہے گناہاں نوں معاف ہویا اگر بارشاں نہیں ہوندیاں تے پھر بارشاں بھی ہوندی پہلے چ پہن گیاں تے اللہ تعالی مال بھی انہوں عطا کرے گا دنیا دا بیٹے بھی عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے لیے کھیتیاں بھی باغ بھی ہوں گے اور تمہارے لیے نہروں کو بھی اللہ پھر جاری کر دے گا اے سارے ثمرات حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے سانوں دسے ہیں کہ انہوں نے جی اپنی قوم نوں اے فائدے گنوائے اس تے تواڈے واسطے نہیں میرے فائدے ہونے تواڈے واسطے بھی یہی فائدے ہیں لہذا رمضان المبارک دی ساعتاں دے اندر لا الہ الا اللہ اور استغفار کردے رہی ہن اگلی گل آندی ہے استغفار دا نہیں پتہ استغفار دے بارے کچھ لوگ ہیں استغفار 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 انج کرنا نہیں انج نہیں کرنا یہ تو دا نام ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے تے نماز پڑھنے دے وچ ہور چیزاں بندہ نماز کرتا ہے تے نماز تھوڑی پڑھی جائے گی یا سخاوت کرتا رہے بندہ تو سخاوت تھوڑی ہو جائے گی سخاوت ہے کسی کو پیسے دینے پڑیں گے کسی کو کوئی صدقہ خیرات کرنا پڑے گا یہ تو اس چیز کا ایک نام ہے تے کچھ لوگ استغفار 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 کرتے ہیں اس دے نال استغفار نہیں کریں گے استغفار تے تاں ہوے بندہ کہے استغفر اللہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ویسے تے قرآن و حدیث کے اندر استغفار دے موٹیاں موٹیاں یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہ تعالیٰ میں اپنے کل گناہوں سے معافی مانگتا ہوں واتوب الیہ اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا اور دوسرا بہت بڑا استغفار استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی حی القیوم واتوب الیہ میں ایسے اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا میرا حی القیوم حی القیوم جگہ ہے یہ کہتے ہیں اس میں اعظم ہے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم اپنا جو بڑا نام ہے ویسے تے اسماء الحسنہ جڑے نا دے بارے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میرا نام ہے کہ جب تم دعا مانگو گے فادعوہ بہا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ جب تم دعا مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا لیکن اللہ دے اسماء وچوں بھی ایک بڑا اسم ہے ویسے تے اللہ کا لفظ بھی بہت بڑا لفظ ہے اور ذاتی نام ہے لیکن جڑی اشارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے دینا کہ میرا اسم اعظم ہے جڑا کیڑا ہے جنہ آیات دے اندر ہے انہاں آیات دے اندر حی القیوم کا لفظ پایا جاتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اگر اے کسی نو آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے پھر وہ جڑا کلمہ ہے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبہ وعمدا وخطا اگر اے آندا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے پھر کچھ نہیں آتا ساڈا مسائل ہے نا ساڈے سانوں کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا تے نہ ہی اسی کوشش کرنے کا بلکہ دوڑنے اس گل تو سیکھنا نہ کچھ پہلے کوئی غلطی کرے تو اسی غصہ کرنے ہیں پھر اسی اس بندے نال جانے کا غلطی نہیں کرتا تہاڈا محسن ہے وہ شخص وہ احسان نہیں دے سکتے تسی جڑا تہاڈی غلطی کڈ چھڑدا ہے وہ احسان نہیں دتا جا سکتا
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਤੇ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖਸਲਤਾਨ ਯਰਜ਼ਉਨ, اللہ کو راضی کر دیا نے خصلتاں، جس جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا اور تے یقین رکھدا اور جڑا بندہ اے ورد کردا استغفر اللہ دا، اے اسی نے خصلتاں تے اللہ تعالی نو محبت آندی ہے اس بندے تو جڑا بندہ اے پڑھدا رہندا ہے روزے دی حالت دے وچ اینو پڑھنا اپنا معمول۔ تے پھر میں آخر چ کدی کدی یہ بھی کہنا ہونا کہ یار اللہ تعالی جڑا ہے نا اونوں کوئی زباناں دی ضرورت تھوڑی ہے ساڈی، منیا کہ عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، آپ نے فرمایا سی کہ عربی نال محبت کرے، اس واسطے کہ عربی قرآن کی زبان ہے۔ پھر فرمایا اس واسطے عربی نال محبت کرے کہ میں محمد عربی زبان والا ہے، اور اس واسطے محبت کرے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوئے گی۔ کوئی شک نہیں، نبی پاک کے ہونٹ مبارک کی جڑی دعا نکلی اور لفظ جدوں کوئی بولے گا وہ تاثیر کا اسی اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک بندہ مجبور ہو گیا ہے تو وہ رب کائنات دنیا کی کوئی 6000 بولیاں جاندیاں نے دنیا سے سب زباناں کو جانتا ہے، تو پھر پنجابی دے وچ بھی نہیں بندہ کہہ سکتا کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر۔ لیکن شرط ہے کہ کبھی دعا منگتے ہیں اور رویا ہوئے، رونا کہڑے ویلے آتے رون دا کدوں موقع سارے کول دعاواں دے اندر غفلت دے نال ہے کہ اسی دعا منگ رہے ہیں آمین آمین آمین، غفلت کے اندر میں بھی مانگ رہے ہیں، تسی بھی مانگ رہے ہو۔ دعا دے اندر غفلت تے خود پیدا کی گئی ہے، مینوں نہیں پتا کیوں لوگوں نے پیدا کیا غفلت۔ اللہ دے ختم تے میں کہہ کہ تسی کوئی بیان کرو، بیان کس طرح کرتا؟ جدوں بیان دے دوران یا دعا دے دوران لوگ گلاں کرن ایک دوسرے دے نال رولا پے تے کس طرح بیان کرنے والا بیان کرے یا دعا کرے، تے جدوں غفلت خود اسی پیدا کر لینے ہیں دعا دے وچ۔ ساڑیاں دعاواں تسی دیکھو نا ختم دے اوتے آخر میں ختم ہی ہے نا، ختم والے دے وچوں ہی ہے نا، ساڈا ماحول سارا یہی ہے نا۔ تسی کبھی سوچیا کہ ادھر مولوی صاحب نے دعا شروع کی ہے تو مولوی صاحب کا دھیان چوڑا، کدی وہ دیکھتا پراتا، کدی انہوں رولا پہنتا کوئی پانی رکھا تھا نہیں ظالموں، ختم ادھا مک گیا، پانی نہیں رکھا تھا، دوڑ بھج پہ جی پانی لیا ہوا ہے۔ اور چوڑا کی دیکھ جو ایک پلیٹ ایسے رکھو گے تو کچھ دعا اتنے بڑی جائے گی نا، ورنہ کتوں مغفرت ہونی ہے۔ ہوں مولوی صاحب جڑے دعا مانگ رہے ہیں بیچارے انہوں کا دھیان دعا ہون دے ہی نہیں، کدی چوڑا آل، کدی پراتا آل، کدی پانی آل۔ کوئی قرآن کوئی حدیث منو وہ دس چھڑو جہدے وچ لکھیا رہا ہوئے کہ ختم ادوں تک نہیں ہوئے گا جدوں تک پانی نہیں ہویا ہوگا، یا دودھ بھی ہونا چاہیے، یا پراتا ساری ہونی چاہیے، کوئی لین چ لگو ہے، کوئی ہے کرو ہے۔ یہ اللہ نے تو نہیں کہا نہ نبی نے کہا، اسی یہ کر لیا سی اسی یہ ہوں پھس گیا۔ پھر مینوں یہ دسو کہ اس موقع کے اتنے جی غفلت والی دعا ہے کس طرح اللہ قبول کرے؟ ساڑیاں دعاواں چ غفلت پیدا ہو چکی ہے۔ تسی انجی تھانے دار کو نہیں بندہ جا کے آگے ادھر کرتا رہا کہ کی ہے کدی کدی ادھر کدی سارا کر رہا ہے کرسی کدی آتے انہیں کی کرنا، انہیں اگر دفاع ہو تو تیرا دھیان ہی کسی اور پاس ہے، تو میرے کو کی کہنا ہے؟ رب کی بارگاہ چ انسان پیش ہو کے اپنا دھیان نہ اللہ پاسے کرے گا تو پھر کسان دھیان جڑا ہے نا نصیب ادو ہی ہوئے گا جب کوئی مطلب پتا ہوئے، اپنی زبان دے اندر ہی اللہ نے خیال ہو یا اللہ پاک میرے گناہوں دی مغفرت کرنا، یا اللہ منو بخش دے، روزے آ گئے نے، وقت قیمتی ہے، یہ میرے ہاتھوں چ نکلتا جاتا پیا، منو نہیں آتی دعا عربی دے وچ، میں غفلت سے گزاری ہے، اگوں میں محنت کراں گا تے یا اللہ پاک تو مینوں مغفرت عطا کر، میری بخشش دے، میرے ماں پیو دی بخشش دے تے سارے مسلماناں نوں بخش دے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں بخش دے۔ یہ نہیں کہنا ہوندا بندے ادھر بھی امت لا لے ادھر بھی امت لا لے، ایک پاسے ماں پیو دی بخشش مانگ لے تے وچ اپنے واسطے بھی گل کر لے، تے کیا اللہ تعالیٰ امت دی بخشش کر دے گا، ماں پیو دی یہ نہیں پھر کرے گا؟ تے میرے بھائیو رمضان المبارک دے مقدس ساتاں دے اندر انہاں چیزاں نوں یاد رکھو۔ تے
ہونا حقیقی روزہ جہی طرف میں توجہ دعانی بہت ضروری سمجھنا. اسی لوگوں نے روزہ صرف بھوک اور پیاس سمجھ لیا اس کوئی شک نہیں. یہ علامت جی میرا جسم تمہیں نظر آتا پیا نا تھی آخو گے خادم صاحب کا جسم ہے منہ آیا ایک ہے میرا اندر بھی خادم صاحب جی روح ہے وہ تھی نہیں دیکھ سکتے وہ مینو ہی پتا. روزہ بھوک اور پیاس ہے جسم. اگر کوئی شخص روزے کے کھانا پیتا پیا کوئی فٹ آگو کہ نہیں ہوتا یہ نہیں کہ جسم قائم نہیں گیا یہ تو کھان لگ پیا پی لگ پیا. لیکن ایک کیا ہوتی روح ہے خوف خدا تقوی پرہیزگاری اور اللہ دے احکامات نو مننا او دے منہیات جتوں منع کیتا ہے او رک جان دی عادت پانا. یہ چیزاں روزے دی روح اس روح حاصل کر لیا نا جس بندے نے. لیکن اسی لوگ صرف بھوک اور پیاس کے پیچھے پی گئے ہیں. تسی ذرا اس بارے چ تھوڑا جہا آسان مثالاں دی میں تھوڑی خدمت میں عرض کرنا. اینو تسی ایک سبق کی طرح میں تھوڑی خدمت پیش کرنا بھی طالب علم تسی بھی میرے ساتھی ہو میرے بھرا ہو میرے بزرگ ہو. بھوک پیاس دی اللہ کو ہر کی ضرورت ہے کہ وہ سانو بھوکھیا رکھنا ہے. اللہ نو کی خوشی ملے گی؟ کیا روٹی کٹ گئی ہے اللہ کو؟ کیا اللہ کو پانی کٹ جانا سی؟ کبھی سوچیا اس بارے کیوں موسم ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کٹو سارا دن؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی ذرا دیکھو تے روٹیاں دے بارے میں تہاڈی خدمت عرض کرنا. جنگ خندق دے وچ ساری بڑی کمزوری سی دنیا ساری اکٹھی ہو کے مارن واسطے آ گئی سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر بوتے سن مدینے دے گرد 1400 صحابہ سی سارا کو میرا خیال ہے جڑیاں پتہ چل رہا ہے. تے حالت یہ سی کہ ایک دو کھجور کھا کے ونڈ کے دے سن نبی پاک کیا دو کھجور ہیں جو ایسا تے پانی دا گھٹ پینا تے سارا دن پوڑی چلانی گھنٹیاں چلانی پتھریلی زمین پھٹنی. تے ایک دن کسی صحابی کے گھر کوئی لیلا سی چھوٹا جہا انہیں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہوا کھانا نہیں کھانا تے میں انہوں نے دعوت کرنا. تو انہوں نے وہ کوئی 2-3 بندیاں کا کھانا پکایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ جناب تہاڈی دعوت ہے تسی آ کے کھانا کھا لو تے نال دسیا کہ یہ کچھ پکایا ہے. ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا کہ جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے تے آ جاؤ سارے چلیے. اچھا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تے ہن ایک تون آٹے دی سی تے ایک 2-4 کلو دا بکرا ہوئے گا ایک ہاں بکرے دی تے صحابی تے گھبرا گئے. لیکن انہوں نے بیوی نے کہا کہ دسیا تے ہے سی نا کہ اینے بندیاں دا بندوبست ہے سارے نے جو لے آیا تے میں اشاٹ کرنا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈی دا ڈھکن بھی نہ چکیو تے نہ چکیو آٹے دے اتوں برتن ڈھکن تے پکائی جاؤ تے 10-10 بندے کھائی جاؤ. تسی یقین نہیں کرنا کہ وہ بھی ایک ٹون آٹا اور وہ بھی ایک ہانڈی گوشت دی 1400-1500 بندیاں نے کھانا کھا لیا. یہ واقعہ کیوں بیان کیا کہ وہ کوئی روٹی کا گھٹ ہے وہ ایک ٹون 1500 بندیاں نے کھایا. وہ ایسی ہستی ہے کہ ایک ادھا لوٹا پانی کا ہی سارا کو صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک نے جی کسی کو پانی ہے تے لے آؤ گئی. لوگوں نے کٹھا کٹھا کیتا کسی کو ادھا گلاس اور لوٹا بھی نہیں بنیا. آپ نے اپنی گشتاں نے مبارک اس لوٹے دے وچ پانیاں تے پھر 1500 بندہ سے 1400 تے پکا نہیں 1400 بندیاں نے ڈنگراں نوں پانی پلایا. لوگوں نے نہا لیا پانی پی لے برتن بھر لے لیکن اس لوٹے کو پانی نہیں. اسی اس نبی دے منن والے ہیں پھر اسی آکھیے کہ اللہ روٹی کٹ گئی صرف بھوک پیاس دا وقفہ منگل بدھ گوشت دا وقفہ کریدا نا منگل بدھ وقفہ کیونکہ ایوب خان کو خطرہ پیا سی کہ اگر گوشت اس طرح ذبح ہوندا رہیا تے دنیا تو ٹکے مک جان گے. انہیں کہا ہفتے میں 2 دن وقفہ کرو گوشت دا تاکہ گوشت جو ہے نا 2 دن تے بچ جائے. یہ انسان ہے نا اسی تے سوچنے ہیں لیکن اللہ کو مک چلی سی روٹی جڑا انہیں کہا کہ بھوک صبح تو شام تک بھوکاں کٹو پیاساں کٹو کچھ نہ کھاؤ. اللہ دے خزانے سے کوئی کمی نہیں. ایک علامتی سی کہ جس طرح میں تانوں بھوک پیاس والوں کیا ہے اس طرح باقی چیزاں لو بھی کیا ہے لیکن اسی انہاں چیزاں وال دھیان نہیں دیندے. قرآن پاک اور حدیثاں تو جڑا مسئلے تسی روزانہ سنتے ہو تانوں پتہ چلیا بڑیاں رعایتاں نے فرمایا کہ
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی تم میں سے مریض ہو، سفر میں ہو تو وہ روزہ پیچھے کر لے. کوئی حاملہ عورت ہے وہ بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ سکتی ہے. کوئی دودھ پلانے والی عورت، کوئی بوڑھا مرد، کوئی بوڑھی عورت، یہ سارے رعایتاں چھوٹاں اللہ پاک دے رہا ہے. ہاں جی، کوئی بیمار ہے، ہاں جی، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی ہارٹ اٹیک دا مریض ہے، کوئی پہنچ نہیں سکیا، مصیبت پہ گئی انہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آسانی ہے، تو چھوٹ ہے، نہ کھاؤ، تسی کھا لو پی لو، آسانی میں دینا. لیکن کچھ چیزاں اللہ نے چھوٹ نہیں دیتی. دیکھو جس چیز کی اسی بڑی دھیان کرنے ہیں وہ چھوٹ بھی دے دیتی ہے. روٹی پانی میں دھیان کرنے ہیں نا، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا. اللہ نے کہا کہ بعض موقع نے چلو کھا بھی لے ہو، چھڑ بھی دے ہو روزہ، لیکن چھوٹ تمہیں نہیں ہے تے جھوٹ بولن دی چھوٹ نہیں ہے. مت سوچو کہ جھوٹ بولا گے تو روزہ پورا صحیح ہو جائے گا. یہ حدیث میں تمہاری خدمت چ رکھنا کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. کھاؤ پیو پھر. دیکھو نا، سمجھنے کی گل ہے کہ نہیں. جھوٹ بولنا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کوئی اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ چھوڑ دے بھوک اور روٹی نہ کھائے اور پیاسا رہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یعنی کہ کھانے پینے کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن پرواہ کس چیز کی کرتا ہے؟ جھوٹ کی پرواہ کرتا ہے. جھوٹ بولیا، جھوٹی شہادت دیتی، غلط تولیا، بے ایمانی کیتی، یا پھر گالم گلوچ کی. الصوم جنہ، روزہ تو ایک ڈھال تھا. حتیٰ کہ اگر تو نے کیا کسی کو گالی نکالنی ہے، تجھے بھی کوئی گالی نکالے، تجھ سے کوئی شخص شور شرابہ کرے، کوئی تجھ پر حملہ آور ہو، تو نے اسے 2 مرتبہ کہنا کہ میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں جی، جھوٹ، لوگوں کے بارے افواہ سازیاں، ہاں جی، یہ سارا کچھ اگر روزے چ کیتا ہے، یہ روزہ ٹوٹنا جی. اگر روزہ تسی شام تک پورا کرنا ہے، لیکن حدیثاں کہندیاں نے کہ روزے کو خراب اے چیزاں کردیاں جے. تے حقیقی روزہ پھر کی نکلیا؟ حقیقی روزہ یہ نکلیا کہ اسی روزے بھوک اور پیاس تے ہے ہی ہے. او دے نال اصل سیکھنا اے ہے کہ کدی زندگی وچ جھوٹ نہ بولیے، کدی زندگی دے اندر جہالت والا کام نہ کریے، لڑائی جھگڑا نہ کریے، گالاں نہ کڈیے. لیکن کی کریے کہ ایک مزاج بن گیا لوگوں کا کہ وہ بھوک پیاس میں ہی. کل میں گجرے والے گیا تھے، وہ ڈرائیور 5 وقت کا نمازی ہے، تو مسئلہ میرے کو بھی پوچھتا ہے ہمیشہ کہ اللہ تک وہ آ گیا. تو وہ میرے سامنے انہوں نے 2-3 اعمال کیتا، میں تھوڑی خدمت چ رکھنا کہ کنگرے جب وہ پجیا نا تے وہ سواریاں لانے چلا، انہوں نے آواز ماری ہے اپنے کلیندر کو کہ چھیتی کر رہا، دوجی گڈی کا ٹائم روزیاں چ نہیں کھانا. یعنی کہ دوجی گڈی کا ٹائم جڑا ہے نا، اگر میں تھوڑی دیر زیادہ رکیا تے دوسری گڈی دے مسافر جڑے نا وہ میرے تے بہ جان گے. مینوں بڑی پسند آئی وہ گل. میں کہا یار دیکھو روزے کی حقیقت نوں پہنچدا پیا. پھر واپس آندے سا پے تے ایک منڈے کو انہوں نے کرایہ لیا 550 روپیہ لاہوروں سیالکوٹ. یہ دیکھ لیا، یہ پھر سدیا اپنے منڈے کو، کہنے لگا کتنا کرایہ لئی ہوگی، واپس کر دے پیسے جڑے تو ود لے. تمہیں پتہ نہیں کہ روزے میں کل دیا گلاں میں تھوڑے سامنے رکھنا. جدوں دنیا تے رہو اپنے ماحول کو دیکھا کرو ہوندا کی پیا. انہیں پیسے واپس دوائے وہ، پھر میرے نال بھی تذکرہ کیتا کہ حرام دا مڑتا نہیں. یہ کئی بار سمجھایا کہ مت میرے واسطے بہت چوکے گڑا، لیکن یہ نہیں مڑتا، یہ ایسا پیسے کا محبت پی گئی ہے. لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو جب وہ کتنے لاری اڈے پہنچے انہوں نے وہ کوئی تھلے تھوڑا جہا لیک ہو گیا سی. انہیں پھر جب گالاں کھڑنیاں شروع کی نا اپنے منڈے کو، ہاں جی، تو پھر جناب جو وہ منہ چاہتا سی وہ میں پھر میرے کو پھر صبر نہیں ہوا. جب گڈی چلی تو میں انہوں آخیا گاڑی صاحب بہت اچھا کیتا ہے، پہلا بہت بڑے اچھے سن، بڑے اچھے سن، لیکن تسی بھول گئے ہو کہ غصے دے وچ جڑیاں تسی گالاں کڈی کرنا اے نال او جڑی تہاڈی سویر دی نیکیاں کردے پئے ہو، ذہن تہاڈا ٹھیک، لیکن تسی جدوں گالاں کڈیاں نا تے او جڑی ڈھال سی تہاڈے کول روزے والی او تسی خود ہی توڑ لئی آ. ہن تسی بھوک پیاس تے کٹو گے، لیکن روزے دا جڑا اصل مغز سی او تسی برباد کر دیا.
یہ مثال میں اس واسطے دیتی ہے تھوڑے سامنے کہ عام لوگ عادت جاندی کیا نہیں قبرستان دے وچ دفن کرن گیا تھا دعا منگنا تے قبر دیکھ کے کیا گیا قبر دیکھ کے لگتا کہ اگے مشکل ہی پیش آ گئی تو سوتن کہ دسیا کبھی قبر دیکھ کے لگتا کہ مشکل پیش آ گئی بیاہ تے گیا تھا انہاں دی روٹی کھاندا پیا چوری تے آندا پیا لگتا نبڑا لگتا ہے انہاں دا نبڑا نہیں ہے ہاں جی وہ دس تو انہوں نے روٹی کھانا پیا انہوں نے بیاہ آیا تھا انہوں نے تیرا ذہن کی ہے کہ لگتا ہے نبھنا نہیں ہے جی لگتا ہے سفر قبر کا مشکل ہی وہ پیش ہونی ہے قبر تو کہڑی علامت اصل یہ ہے کہ انہیں کوئی علامت دیکھی ہے یا انہیں بیاہ دے ہوتے کوئی چیز ایسی دیکھ لی ہے کہ جہاں انہوں پتا چلا کہ نبھنا نہیں یہ بھڑی عادت ہے پئی نہیں سانو افواہ سادی دی عادت پئی ہے ہاں جی کہ اسی کسی دے بارے چ بد گمانی کرنی ہے تے اس رمضان المبارک روزے دی اس روح نو سمجھو کہ بھوک پیاسے ہی نہ رہ جائیے تے قرآن حدیث پاک دے وچ یہ چیز آئی ہے کہ کنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہاں نو روزہ رکھن دی وجہ نال سوائے بھوک پیاس دے کچھ نہیں لبدا کبھی ایسا دی استغور کیتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جڑے روزے تو انہوں کو بہت سارے راتاں نو جاگن والے ایسے ہیں جنہاں نو سوائے جگراتے نے کچھ نہیں ملتا ایسی ہم پڑھ کے دیکھ لیں اور دے مقابلے میں حدیث پاک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزے نہ بھی ہوں کہ روزے نہیں لیکن انہوں کا روزہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھیا ہوتا ہے لیکن انہوں کا روزہ نہیں ہوتا بھوک اور پیاس یقیناً جسم میں روزے دے تو بغیر تے روزہ ہے ہی نہیں نا لیکن میرے بھائیو انہاں چیزاں بھی دیکھو غیبت چغلی ایک دوسرے دیاں جڑاں کٹڑیاں اور ہمیشہ منفی سوچ رکھنی ہمیشہ ایسی منفی سوچ ہے نا خدا دے واسطے یہ کو جان چھڈاؤ اے جڑا بطور طالب علم کرنا جس طرح کا گمان کر ساری عادت ہو گئی ہے نا ایک ماں جی ہے وہ ہر وقت اپنے بچے میں یہی کہتے رہی ہے تو مر جائیں تیری قبر چ ڈنڈے پہن نہ رہیں ہاں جی تے او پھر او دا بیڑا کر کیوں ہونا ہے جو اللہ کو منگو گے او ایک بندہ جڑا ہے انہوں اگر شکر کرتا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو دیتا ہے مجھے تو ابو بھی دے گا تے تو مجھے چنگی گمان ہے چنگی امید ہے تے اللہ کہتا ہے جو کچھ تو گمان کرنا وہ کچھ تینوں دینا جو تو کہنا پیا تینوں ملتا چلا جائے گا ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ تو منو نقصان دیتا ہے تو میں ہی رہ گیا تھا ساری دنیا جو گئی میں پیچھے اللہ پیچھے ہی رہو گے یعنی کہ جیسا تسی اللہ دے بارے چ اللہ کو امیداں رکھدے ہو جیسا گمان کرتے ہو ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے تے روزیاں دے وچ کم از کم اپنا سوچ ہی صحیح کر لئیے اپنی غیبتاں اپنی غلط کرنا دے اوتے قابو پا لئیے اپنی زبان دے اوتے قابو پا لئیے قرآن پاک دے وچ لکھا ہے کہ جڑا بندہ اپنے کسی دی غیبت کرتا ہے یہ سورۃ الحجرات کے مضامین ہے وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تے ایدا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے چنگا بھلا ذبح ہویا حلال جانور تے نہیں کھاتا روزے دے وچ لیکن اپنے مردہ بھرا دی لاش کو کھان لگ پیا تے پھر لاش کو جڑا بندہ کھائے گا وہ روزہ باقی رہے گا نہیں رہ سکتا میرے بھائیو شام تک انہیں پورا ضرور کرنا ہے حکم ہے پورا کر لیا لیکن روزہ اپنی اندر ہی ختم کر گیا روزے کی روح ہی کھینچ رہی انہیں غیبتاں کر کے چغلیاں کر کے اچھا ایک گل کر کے اج دی گفتگو نو ختم کرنے ہیں انشاءاللہ اج یہ پچھلیاں قوماں نے نا پچھلیاں قوماں دے وچ پتہ چلدا ہے کہ جڑیاں روزہ سی نا او دے وچ روزے دے وچ منہ دا بھی روزہ رکھنے پہ جاندا منہ دا بھی روزہ رکھنے پہ جاندا سی کہ بولنے تے بھی پابندی لگ جاندی سی سورۃ مریم دے اندر دو واقعات نے جتھوں مینوں پتہ چلیا کہ پچھلیاں قوماں دے وچ روزہ جدوں حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے خوشخبری دتی کہ تینوں میں بیٹا عطا کراں گا حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ سی اللہ دے سکتا کہ پھر بھی اپنے یقین وہاں لگے کہ وہ جلدی آیا اللہ پاک کو نشانی دے تے اللہ پاک نے کہا آیت کو اللہ تکلم الناس ثلاثه ایام کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن کو روزہ رکھے بولے گا نہیں تے روزہ تے ایسا ہوگا کہ وہ بولے گا بھی نہیں الا رمز دے اندر اشارے دے اندر فاو ہائی رہی پھر وہ ملو کہ اپنی قوم نو بھی انہوں نے اشارے نال ہی آکھیا
کہ تسبیح کرو اللہ نے پاکی بیان کرو کہ اللہ نے ہمیں کوئی شوری دی ہے، لیکن بولن دے پابندی لگ گئی. یعنی پتہ اور مریم سلام اللہ علیہ کا یہ واقعہ کہ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا دن بیاہی پریشان ہو گئی کہ میرا کی بنے گا، مینوں لوگ پوچھیں گے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ جب تو کوئی بندہ تیری قوم کا تمہیں پوچھے بچہ کتوں آیا تو انہوں کی کہنا ہے کہ انی نظر تو للرحمن صومن لا اکلم اليوم انسیا، میں کسی بندے دے نال گل نہیں کر سکتی، میں روزہ رکھیا دا اپنے رحمان کا. یعنی کہ پہلیاں قوماں دے وچ روزے دے وچ زبان دا بھی روزہ رکھنا پی جاندا سی. سانو اللہ نے زبان تے بند نہیں کیتی، لیکن اینی بھی نہیں کھولی جنہیں کہ ساڈی کھل گئی ہے کہ سب کچھ ہی کرنے پے ہیں، لیکن زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کرتے تھے، غیبتاں تے کوئی کنٹرول نہیں کرتے تھے، افواہ سازی تے کوئی کنٹرول نہیں کرتے تھے، کسی دی عزت اچھالنے والے کلمات کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کرتے تھے. خوش گپیاں نے ٹائم دا ضیاء ہے جڑا اسی کرنے پے ہیں. تے اج دی گفتگو دے وچ سان جڑیاں موٹیاں گلاں پتہ چلیاں، تو آخری گل یہی ہے کہ اپنی زبان تے کنٹرول کر جائیے. جدو نکے ہونے پڑھتے رہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی، ادو تو سمجھ نہیں سی آتی، لیکن ہوں سمجھ تے آتی ہے نا کہ حرام نہیں کھانا، بے ایمانی نہیں کرنی، اکھ دے نال پرائی چیز نہیں دیکھنی، اور نک دے نال غلط چیز سونگو نہ، دماغ نو غلط سوچاں تو پاک کر لو، پیٹ دے اندر حرام جانے نہ پائے، لتاں ہاتھ پیر کان آنکھ ناک کان عنہ مسئولہ، ان ساروں سے سوال و جواب ہونے ہیں. تو پھر روزہ رکھ کے اسی پریکٹس کرنے یا 3 دن کہ اگے پیچھے تے موقع نہیں سی، ہن سانو موقع ملیا، ادھروں اسی بھوک اور پیاس دا روزہ رکھیا، ادھروں اسی پورے 3 دن کسی دی غیبت نہیں کرنی، کسی دی چغلی نہیں کرنی، کسی دے حرام نو ہاتھ نہیں لانا، کوئی افواہ نہیں پھیلانی، کسی دے اوتے کوئی تہمت نہیں لانی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، جی، اور خوش گپیاں تے وقت ضائع نہیں کرنا. یہ چیزاں اگر اسی 3 دن رگڑا اپنے آپ کو دے لیا تو مجھے دسو 31 دن کیویں کام ہو جائے گا سارے کو. تے رمضان المبارک دے انہاں دناں دے اندر اس چیز دے تے محنت کر لئیے. اگر چاہنے ہیں کہ رمضان تو ساری بخشش ہو جائے تے بخشش پھر انہاں لوکاں دی ہونی ہے، رحمت انہاں لوکاں دی ہونی ہے، پہلے عشرے دی مغفرت انہاں لوکاں دی ہونی ہے، دوزخ تو انہاں لوکاں نے بچنا ہے جنہاں نے بھوک اور پیاس دے نال روزے دی حقیقی روح دے اوتے نظر رکھنی ہے. اور وہ حقیقی روح یہی ہے کہ چند ایسیاں چیزاں تو بھی اسی بچ جائیے جہاں بظاہر سانو غیر اہم لگدیاں ہیں، لیکن اصل روزہ انہاں چیزاں نال ہی ٹوٹدا ہے. سانو نظر آوے کہ یا نہ نظر آوے، سانو دس بھی دیتا نبی پاک نے ایک عورت کو الٹی کرا کے دسیا جہاں روزہ جنوں بڑا لگ گیا سی، جدوں نے الٹی کی تے پیالے دے اندر گوشت دیاں بوٹیاں نکلیاں، پتہ نہیں سدی سے پاک دا. یعنی کہ جے تو نہیں یار مندا ہوائی گلاں نو یا زبانی کلامی تے تینوں اکھاں نال دس دینا کہ جڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ باقاعدہ اپنے بھرا مرے دی لاش دا گوشت کھاندا ہے، اور اللہ دے نبی نے الٹی کرا کے پیالے دے اندر وہ بوٹی 10 بھی چھڑی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس عورت بیچاری نے روٹی دا روزہ رکھ لیا سی، پانی دا روزہ رکھ لیا سی، لیکن غیبت تو نہیں بچ سکی. وہ کڑا گوشت نہیں کھاتا جڑا حلال سی، حرام گوشت کھا کے نے روزہ اپنا خراب کر لیا سی. اللہ پاک کو یہ دعا ہے کہ اللہ رمضان عطا کیتا ہے تے انہاں پابندیاں بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ہو جان کی توفیق عطا فرما، اور سانو اعمال صالح کرنے کی توفیق
دی بھی بخشش عطا فرما، اور فوت ہو چکے ہیں انہاں دی بخشش عطا فرما یا اللہ پاک کل مسلماناں دی بخشش دی دعا کرنے ہیں یا اللہ دور و نزدیک قریب و بعید جڑے فوت ہوئے ہیں یا اللہ یہی کامیابی ہے کہ بخشیا جائے کہ میرے مالک سب دی بخشش عطا فرما، سب مرحوماں دی قبراں نوں جنت الفردوس دے باغیچے بنا، اور سب دے کفناں نوں جنت دے پوشاکاں دے نال تبدیل فرما یا الہ العالمین۔ ساڈے بیماراں نوں رمضان المبارک دیاں برکتاں دے نال معاف فرما، انہاں دی بیماری نوں دور فرما، اور بیماری دی جگہ تے صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ کچھ بیماراں واسطے بڑی دیر دے اسی تیرے حضور دعا کر رہے ہیں کہ میرے مالک تیرے کو کیتی دیاں دعاواں کدی ضائع نہیں گئیاں، کدی رد نہیں ہوئیاں، کدی نامراد نہیں ہوئے میرے مالک۔ تو ساری یہ دعا بھی قبول فرما کہ جڑے مریض بڑے بیمار ہیں اور جڑے نا امید ہو چکے ہیں یا اللہ پاک تو انہاں نوں بھی شفا کاملہ عاجلہ یا الہ العالمین۔ جنہاں حضرات نے دعاؤں واسطے کیا ہے انہاں دی دعاواں بھی قبول فرما یا اللہ کی تیرے کے دعا کرنے ہیں کہ بڑی دنیا اس وقت پریشان ہے، روٹی کی پریشانی لگ گئی ہے، زندگی گزارن کی پریشانی لگ گئی ہے یا اللہ پاک تیری طرفوں ہی آسانیاں آندیاں ہیں یا اللہ پاک تو ہی اپنے حکامات نہ لوگوں کی گزران کو تنگ کرنا، ساری غلطی معاف فرما اور ساری گزران کو آسان فرما یا الہ العالمین۔ ساری پریشانیاں دور فرما کے ساری حقیقی خوشیاں عطا فرما یا اللہ پاک، ساری حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ پاک۔ اپنے اولاد دے وچوں اسی تیرے کو خوشی طلب کرنے ہیں یا اللہ، ساری اولاد دی اصلاح ہو جائے گی تے اسی خوش ہو جاؤں گے یا اللہ پاک۔ ساری اولاد نہ جانے کس سفر دے اوتے چل پئی ہے یا اللہ، انہاں نوں جنت دا مسافر بنا دے یا اللہ، ساری اولاد نوں جنت دا رستہ دکھا دے، اور جڑا رستہ تیری اطاعت اور فرما برداری دی طرف جاندا ہے یا اللہ وہ رستہ دکھا دے۔ ساری خواتین نوں جڑا روزے واسطے جدوجہد کردیاں نے یا اللہ انہاں نوں دا بھرپور اجر عطا فرما، سارے گھراں دے اوتے، سارے بال بچے دے اوتے، سارے پنڈ دے اوتے، ساری بستیاں دے اوتے اپنا رحم اور اپنی برکات نازل فرما، اپنی رضا اور خوشنودی نازل فرما یا رب کریم۔ اسی تیرے کولوں یہ دعا منگنے ہیں کہ موت تو پہلے ساری مغفرت عطا فرما یا اللہ، جدوں سانوں موت آوے تے ساڈے تے رحم فرمائی، موت تو بعد ساری بخشش عطا فرمائی قیامت والے دن یا الہ العالمین۔ ساڈا حساب نہ لئی یا اللہ، تو اگر حساب نہ لویں تے تیرا ہاتھ پھڑنے والا کوئی نہیں یا اللہ پاک۔ اسی پناہ منگنے ہیں اس بات تو کہ مصیبتاں دیاں سختیاں ساڈے تے آ جان یا اللہ، اس چیز تو بھی سانوں بچائیں کہ بدبختیاں سانوں گھیر لین، اور یا اللہ اس چیز تو بھی بچائیں کہ بری تقدیر ساڈے اگے آ جائے، برا وقت، بری گھڑی، بری صبح اور بری شام تو سانوں محفوظ رکھیں، اور الہ العالمین اس طرح کا بھی نہ بنا دے کہ دشمن ساڈے تے ہسن لگ پین یا اللہ پاک۔ مسلمان پوری دنیا دے تے بے قیمت ہو گیا یا اللہ، اسی طرح کی دعا کرنے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا بنا دے کہ پھر ایک قیمتی بن جان یا اللہ، خصوصاً اہل فلسطین دے وچ جس طرح قتل عام ہوندی پئی ہے یا میرے مالک، بطور مسلمان بہت پریشانی ہے، اسی سارے ہی پریشان ہیں اے میرے مالک۔ تو اسی ہور تے کچھ نہیں کر سکتے، تیرے اگے ترلا پا سکتے ہیں کہ یا رب کریم تو اہل فلسطین نوں انہاں مشکلات تو بچا، اہل فلسطین دے بچے، خواتین، مریض، بوڑھے اور انہاں دے مجاہدین سب دی حفاظت عطا فرما یا اللہ۔ مسلماناں نوں دے حکمراناں نوں غیرت عطا فرما کہ زندگی تے آنی جانی ہے، اس زندگی دی کوئی قیمت اگر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی قیمت ہے میرے مالک، اور لا الہ الا اللہ سارا رشتہ ہے یا اللہ پاک۔ اہل فلسطین کے قربان ہو جان دی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ جتھے جتھے بھی مسلمان پریشان ہیں، وہ کشمیر ہوئے، وہ فلسطین ہوئے، وہ دوسرے ممالک ہوئے، ہر جگہ تو سارے کلمہ کو بھائیاں دی مدد فرما، اور قیامت والے دن سانوں انہاں لوگوں کے اندر شامل فرمائے جڑے مسلمان بھراواں دی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا الہ العالمین۔ سانوں ساری اولاد کو پانچ گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان المبارک دے اندر اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جی بھوک پاک پیاس تے کنٹرول دیتا ہے کہ اپنی زبان تے بھی کنٹرول دے یا اللہ پاک۔ ایمانداری تے بھی کنٹرول عطا فرما یا رب کریم۔ دیانتداری دی توفیق عطا فرما، چغلی، غیبت اور دیگر رذائل جنہاں دا ذکر ہوا یا اللہ، سب تو بچ کے اپنے روزے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ایسا روزہ کہ تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے دن قیامت دے یا اللہ، تیرے سنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت اور انہاں دی طرف شفاعت دے طلبگار یا اللہ پاک۔ سانوں ایسا بنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سانوں پہچان لین اور ساری شفاعت عطا فرما یا الہ العالمین۔ سارے والدین اس امت دے ایک افراد صالحین
صالحین اولیاء اللہ اور مفسرین محدثین نے جڑیاں تہجد دے وقت دعاواں کیتیاں نے رمضان المبارک دے مختلف اوقات دے اندر مقبول دعاواں کیتیاں نے یا اللہ سانو بھی انہاں دعاواں دے اندر وافر حصہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم